السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 10th کلاس کے ترجمۃ القرآن میں سے سورۃ النحل کی مشقوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے اور یہ 14ویں سپارے میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلا زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا، اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندروں میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ اولاد آدم کے لیے مختلف فرشتے مثلا بیوی، بیٹے، پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے، پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ اور دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلا پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین میں یہ ہے کہ سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز قابل توجہ بات، طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع فرمایا۔ طاغوت کا معنی شیطان ہوتا ہے اور ہر وہ چیز سرکشی ہوتا ہے، ہر وہ چیز سرکشی ہے، ہر وہ چیز شیطانی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، خواہ وہ میچ ہو، خواہ وہ گیم ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک گروہ منکرین حق کا ہے اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ناشکرے ہیں،
ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام میں بعد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا، مطلب سمجھ بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے، انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بت تمہیں نفع نقصان، عزت ذلت یا زندگی موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹاؤ۔ ورس نمبر 89 اور 90 یعنی آیت نمبر 99 اور 90 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ نزول قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے ترجمہ اور تعارف کا۔ اب ہمارا اگلا سیشن ہے قرآن پاک کی مشقوں کے، اس سورہ مبارکہ کی مشقوں کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے کثیر الانتخابی جوابات کا، تو اس میں پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے سورۃ النحل کو دوسرا نام کیا دیا گیا ہے؟ سورۃ النعم، سورہ سبحان، سورہ فصلت، سورہ غافر۔ تو اس کا درست جواب آئے گا سورۃ النعم۔ دوسرا سوال ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت، محنت، اصلاح یا رکاوٹ؟ تو اس کا درست جواب ہے طاغوت۔ تیسرا سوال ہے سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے ذکر، النعم، النحل، النور؟ تو درست جواب ہے الذکر، ذکر کا لفظ آیا ہے۔ چوتھا سوال ہے جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی دینا کہلاتا ہے، عدل، احسان، ایثار یا وصیت؟ تو اس کا درست جواب ہے عدل۔ آخری سوال ہے کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ عدل، انصاف، ایثار یا احسان؟ تو اس کا درست جواب ہے احسان۔ ناظرین، اگلا سوال اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع پوچھا گیا ہے، تو مرکزی موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت کرنا اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 4 کا ذکر کرنا ہے جو کہ سورۃ النحل میں مذکور ہیں، تو وہ ہے جانوروں کی تخلیق، آسمان سے بارش کا برسنا، زمین پر پہاڑوں کو جما دینا اور سمندروں میں کشتیوں کا چلا دینا۔
اور تیسرے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ سورۃ النحل میں بیان کردہ 2 گروہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو جواب ہے پہلا گروہ ہے منکرین حق، دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا۔ کوسچن 4 ہے منکرین حق کی نشانیاں بیان کریں، تو ان کی نشانیاں ہیں شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قرآن مجید کو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ماننے کے بجائے پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے کہتے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ آخری سوال 5واں کیا گیا ہے کہ دعوت دین کے 2 اصول بیان کریں، تو دعوت دین کے 2 اصول ہیں حکمت اور عمدہ نصیحت، اور دوسرا ہے بحث کی صورت میں بہترین طریقے سے بحث کی جائے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو سورۃ النحل کے متعلق۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔